السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کی کہانیاں نہیں سنائیں، اس کا تذکرہ سورہ صاد کی 17ویں آیت میں ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کے بارے میں یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے۔ پھر قرآن حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیات کو ایک ایک کر کے بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے کہتا ہے کہ طاقتور داؤد، اللہ نے جسمانی اور سیاسی طور پر ان کو بڑی طاقت اور اقتدار سے نوازا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ قدرت کے دوست تھے۔ وہ قدرت کی حرکت، نظام اور موسیقی کو جانتے تھے، یہاں تک کہ پہاڑ، جانور اور پرندے بھی اپنے آپ کو بھول کر ان کی میٹھی الفاظ اور گانوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ جسمانی فنون اور سیاست کے ماہر داؤد کو خدا نے فلسفے سے بھی نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو تبادلہ خیالات کی فصاحت و مہارت سے نوازا گیا تھا۔ اللہ نے ہمیشہ ان کے اقتدار کے میدان کو محفوظ کر دیا تھا۔ پھر بھی وہ نبی گھمنڈ یا تکبر نہیں دکھاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہمیشہ خدا کے بارے میں شعور رکھتے تھے، اللہ نے ان کو وہ شخص قرار دیا جو ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو۔ عبدنا یعنی ہمارے پیارے بندے کہتے ہوئے محبت کے ساتھ قرآن مجید حضرت داؤد علیہ السلام کا تعارف کراتا ہے۔ وہ حکمران تھے۔ آگے سنانے والی ایک ایسی کہانی ہے جب وہ آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ دو آدمی داؤد علیہ السلام کے محراب نامی محل میں پہنچے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کے تنازعے میں مداخلت کر کے اس کا حل دینا۔ ان کا معاملہ بہت معمولی تھا، پھر بھی عجیب تھا۔ ایک کے پاس بہت سی بکریاں ہیں، دوسرے کے ہاتھ میں صرف ایک ہے۔ پھر بھی لالچی سرمایہ دار غریب آدمی کی اکلوتی بکری کو حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ بغیر سوچے اس کیس کی تفصیلات سننے کے بعد داؤد علیہ السلام نے فیصلہ جاری کرنا شروع کیا۔ ایسے میں وہ معاملے کی حقیقت کو جان گئے۔ اے اللہ، کیا یہ وہ واقعہ نہیں ہے جس سے آپ نے مجھے اپنی کمیوں کی طرف متوجہ کرنے اور میری اپنی کچھ حرکتوں کی تصحیح کرنے کے لیے منظم کیا؟ وہ بیدار ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ واقعتاً اللہ کا امتحان ہے۔ فاستغفر ربہ، اس نے اپنے آقا سے معافی مانگی۔ وخر راکعا واناب، اس نے اس کے سامنے سپرد کیا اور جھک کر سجدہ کیا۔ فغفرنا لہ، ہم نے آخر کار ان کی غلطی معاف کر دی۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے موقف کی تعریف کی، جو غلطی سے معافی مانگی اور معذرت کی۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کے لیے ایک حکم صادر کیا ہے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔